نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9واں پارہ ہے جس کی پہلی آیت ہے، کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی، اے شعیب ہم تمہیں اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم لوگوں کو واپس آنا پڑے گا ہماری ملت میں جو ہم نے ہمارا راستہ ہے، ہمارا دین تھا، ہماری رسمیں، ہماری عیدیں، ہمارے رواج، انہیں اختیار کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ہم پر جبر کرو گے؟ ہمیں تو پسند نہیں ہے، ہم تو تمہارے دین و طریقہ کار پر نہیں جانا چاہتے، جب ہمیں ناپسند ہو پھر بھی تم ہمیں مجبور کرو گے۔ دوسری آیت، اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئے تو گویا ہم نے جھوٹ گھڑا اللہ پر، پہلے گویا کہ نبوت کا دعویٰ کیا جو جھوٹا تھا، پھر تم نے اپنے دعوے کو خود باطل قرار دے دو گے۔ میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح ہے، میں تمہارے دین میں جو ہے ملت میں واپس نہیں آ سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، اور ہمارے لیے قطعاً ممکن نہیں کہ ہم اس کے اندر اعادہ پیدا کریں، لوٹ آئیں، واپس تمہارے دین کی طرف پلٹ آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ اب یہ ہے جو ہر بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ خیر پر استقامت کے لیے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہرگز میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کو کوئی اور ہے میرے لیے راستہ، ظاہری بات ہے کہ ورنہ یہ کہ ہمارے ارادے میں ہماری آزادی کے ساتھ یہ کام نہیں کروں گا، لہٰذا اس امکان کو کیا پتہ کہ کسی کا دماغ خراب ہو جائے، جبکہ بڑے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے، لہٰذا اس میں بھی عزم کی جو بات نہیں ظاہر ہو، توکل جو ہے اپنی سمجھ پر، اپنی فکر پر، اپنے فلسفے پر نہیں، بلکہ بھروسہ اگر ہے تو اللہ کی ذات پر، اللہ سے توفیق تحصیل اس پر ظاہری جو سی ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ یہاں پر کوئی امکان نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کیا کہ ہمارے لیے ممکن نہیں، ہاں اگر ہمارا رب چاہے، اور ہمارے رب نے تو ہر شے کی جو علم ہے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہم اپنے رب پر ہی توکل کیا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ، یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر تیسری آیت، اور کہا ان لوگوں نے جو سردار جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام جو ان سے ہے ان کو دعوت دے رہے تھے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ پھر چوتھی آیت، تو انہیں پھر آ پکڑا ایک بہت زبردست جو ہے وہ زلزلے نے، تو وہ ہو کر رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے۔ پھر پانچویں آیت، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں، کہ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی وہ ہو گئے کھساڑے والے، تباہی والے، بربادی والے۔ پھر چھویں آیت، تو انہوں نے رخ پھیرا، بستی چھوڑ کر چلنے لگے اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے اپنی ہمت، اپنی قوت کے ساتھ اس کے مطابق جو تھی وہ خیر خواہی کا حق ادا کر دیا تھا، تو اب کیسے میں افسوس کروں اس قوم پر کہ جس نے کفر کیا ہے۔ یہ الفاظ بول رہے ہیں، شدید رنج و افسوس اپنے دل میں جو ہے وہ ڈھارس دے رہے ہیں، لیکن فکیف عصی، اس لیے کہ نبی بڑے شفیق ہوتے ہیں اپنی امت کے معاملے میں، لہٰذا جب اپنی امت کو، اپنی قوم کو ہلاکت ہو گئی دیکھا تو صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا۔ خبردار، اپنے رب کے پیغامات جو ان سے ہیں وہ میں نے تمہیں کر دیا تھا، خبردار کر دیا تھا، رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، صاف بڑی کوشش کی، اب میں تم پر غم کروں تو کیسے کروں جبکہ فی الواقع وہ غم ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ جو نبی جو ہوتے ہیں نا، ہر قوم کے، ہر امت کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے بارے میں بڑا شفیق بنایا ہوتا ہے،
اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے، ان کی جو ان سی بستی ہے، ان کی جو ان سی امت ہے، وہ سبڑ جائے، وہ کسی طریقے سے ہدایت پر آ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ لیکن اگر جب وہ نہیں بچتی اور وہ پھر اپنے ڈٹائی پر اڑی رہتی ہے، پھر ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے، کیوں؟ وہ بڑے شفیق اللہ تعالیٰ نے چنے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر نظام اپنا واضح فرما دیا کہ وہ لوگ ہی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے والے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور بات جو ہے وہ مان لیتے ہیں۔ اگر نئی بات مانتے تو آپ کے اوپر کوئی رنج جو ہے غم کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہدایت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو ہے سورت جو ان سا 9واں پارہ اس کے شروع کی جو 6 آیات ہیں، اس میں یہی سارا ذکر ہو کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین و راہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ نہ سمجھے، پھر اللہ کا عذاب آیا ان پر، اور یہ پھر خسارے والے ہو گئے، اور پھر آخر میں شعیب علیہ السلام شدید غم میں، افسوس میں واپس جاتے ہوئے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔